آپ تو دوسروں کی بڑی بڑی گاڑیوں کو دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے گھر کو تو نہیں دیکھ رہے، آپ تو لوگوں کے بڑے بڑے گھروں کو دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے کاروبار کو نہیں دیکھ رہے، آپ تو لوگوں کے بڑے بڑے کاروبار کو دیکھ رہے ہیں۔ تو کبھی بھی اپنے آپ کو آپ موازنہ نہ کریں۔ جب آپ موازنہ کرنے پہ چلے جائیں گے نا ناظرین، تو آپ پھر خوش نہیں رہیں گے، اپنی زندگی سے خوش نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بزرگ کے پاس ان کا ایک شاگرد آیا اور آ کے اس نے ان کو کہا کہ جی آپ کا جو فلاں ملازم ہے وہ آپ کے بارے میں بازار میں برائی کر رہا تھا، تو باتیں کر رہا تھا۔ تو ان بزرگ نے ایک دم اس کو کہا کہ تم خاموش ہو جاؤ، اور کہا کہ پہلے تو ایک بات بتاؤ کہ جو بات تم مجھے بتانے والے ہو وہ بات اچھی ہے بری ہے؟ اس نے کہا کہ بری ہے۔ تو کہا کہ بھئی بری بات مجھے بتانے کا فائدہ کیا؟ یعنی مجھے اس سے کیا فائدہ پہنچے گا؟ تم مجھے جو بری بات بتا رہے ہو تو اس سے تو مجھے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، تو کیا ضرورت ہے بری بات بتانے کی؟ پھر کہا دوسری کے پوچھا کہ بھئی اگر اس بات سے کوئی مجھے فائدہ ہوگا؟ انہوں نے کہا نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو ایسی بات بتانے کی کیا ضرورت ہے جس سے مجھے نقصان ہو یا مجھے کوئی فائدہ نہ ہو؟ اور تیسری بات یہ کہ وہ یعنی سچ بھی ہے یا نہیں ہے، تو اب تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ سچ بات ہے نہیں ہے، تو لہذا انہوں نے اس کو وہیں پہ سٹاپ کر دیا۔ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ لوگوں کی سنی سنائی باتوں سے اب ایک عمومی رویہ قائم کر لیتے ہیں ان کے بارے میں، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ غیبت کی باتیں کرتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے اندر تلخی پیدا ہو جاتی ہے، ہمارے اندر نفرت پیدا ہو جاتی ہے، ہمارے اندر غصہ پیدا ہو جاتا ہے، ہمارے اندر جو ہے بہت ساری اور بری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو لہذا انسان کو چاہیے کہ بھائی وہ ایک تو سنی سنائی باتوں کو نہ سنے اور نہ وہ آگے اس کو کرے، اور وہ بات کری نہ جس کا اس کو فائدہ نہ پہنچے، کوئی فائدے کی بات نہ ہو، اور کوئی جس سے کوئی یعنی نقصان ہوتا ہو۔ تو اس قسم کی باتوں سے تو ان بزرگ نے کہا کہ بھئی تم جو ہے اب تم نے ہمیشہ اس پر پابندی کرنی ہے کہ کبھی کسی کی سنی سنائی بات کو اس کو آگے نہیں کرو گے، اور کوئی بری بات اگر کسی تم نے سن لی ہے تو اس کو بھی آگے نہیں کرو گے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو آگے پھیلانے کی۔ تو جیسے برا کام آگے پھیلتا ہے، اسی طرح سے بری بات بھی آگے پھیلتی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں ناظرین، گھروں کے اندر جو آپ کو نفرت نظر آتی ہے، جو آپ کو فساد نظر آ رہا ہے، جو بہن بھائیوں میں اختلاف نظر آ رہا ہے، خاندانوں میں اختلاف نظر آ رہا ہے، اگر آپ اس کو ذرا دیکھیں گے نا، غور کریں گے، تو وہ یہی ہوگا کہ سنی سنائی باتیں، غیبت، چغل خوری، اور اس طرح کی جو ہے وہ گفتگو کسی کے سامنے کسی کی کر دی، اس کے سامنے اس کی کر دی، اور پیچھے سے کوئی گفتگو کرنا اور برائی کی باتیں کرنا، اور اس میں بڑے بھی شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آپس میں جو ہے وہ نفرتیں پیدا ہو چکی۔ تو ایک تو یہ چیز ہے کہ بھئی ہمیں جو ہے وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بھئی ہم اس قسم کی کوئی حرکت نہ کریں۔ دوسرا دیکھیں، ایک بوڑھا تھا، اور وہ اپنے سر پہ ٹوکرا اٹھائے لے جا رہا تھا، شیشے کے برتن بیچ رہے۔ تو وہ آگے جا رہا تھا تو اس کے برتنوں میں سے، ٹوکرے میں سے ایک گلاس نیچے گرا اور ٹوٹ گیا۔ تو اس نے کوئی توجہ ہی نہیں کی، نہ وہ رکا، نہ اس نے اس طرف دھیان دیا، وہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ تو پیچھے سے ایک شخص دیکھ رہا تھا، اور وہ اس کے پاس بھاگتا ہوا آیا اور آ کے بولا کہ بھئی آپ کا تو گلاس جو ہے وہ گر کے ٹوٹ گیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے، آپ نے تو توجہ بھی نہیں دی۔ تو ان بزرگ نے اس کو کہا کہ دیکھو بیٹا، جو گلاس ٹوٹنا تھا وہ تو ٹوٹ گیا، نہ تو وہ تو شیشے کا تھا، نہ تو میں اس کو جوڑ سکتا ہوں، نہ وہ میرے کسی کام کا تھا۔ تو جو ٹوٹنا تھا وہ ٹوٹ گیا، اور اگر میں اس کو اس کے لیے رکتا اور اس پہ میں افسوس کرتا، تو اس افسوس کا تو کوئی فائدہ نہیں مجھے۔ بھائی کیا فائدہ، جو چیز ہونی تھی وہ تو ہو گئی، تو افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ میں رکتا تو میرا وقت ضائع ہوتا، اور میں اپنے وہ جو ٹوکرا ہے جو میں نے اپنے اوپر سر پہ اٹھایا ہوا ہے، اس کو مجھے نیچے رکھنا ہوتا، پھر دوبارہ اٹھا کے اپنے اوپر رکھنا ہوتا۔
تو اس نیچے رکھنے میں اور اوپر اٹھا کے رکھنے میں ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دو برتن اور ٹوٹ جاتے، تو لہذا یہ بھی میرے لیے پھر زیادہ نقصان ہو جاتا۔ اور اہم بات یہ ہے کہ میں آگے بازار جا رہا ہوں، اور اگر میں اس افسوس کو، اس نقصان کے ساتھ بازار جاؤں گا تو میرے اندر جو ہے وہ ایک جوش و جذبہ اور جنون نہیں ہوگا، اور میں ایک افسردہ چہرے کے ساتھ، ایک مایوسی کے ساتھ بازار میں جاؤں گا۔ اور مایوس لوگوں کے چہروں پہ جو ہے وہ خوشی کے اثرات نہیں ہوتے، ان کے چہرے بالکل گرے ہوئے ہوتے ہیں، ڈل ہوتے ہیں، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہوتی۔ تو جو کسٹمرز ہیں وہ میرا چہرہ دیکھ کر میری طرف متوجہ نہیں ہوں گے، اور وہ ان کو ایک غلط میسج جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے کوئی بارگننگ کریں، کوئی بات چیت کریں، تو میں ان کو کوئی تلخ جواب دے دوں، تو اس تلخی کی وجہ سے بھی مجھے نقصان ہو سکتا ہے۔ تو جو کلاس کا نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن میں نے اپنے اس ٹوکرے کے اندر اور بھی برتن تھے، میں نے ان کو بچا لیا، اور میں نے اپنے آپ کو بچا لیا، اور اس نعمت کو بچایا جو ابھی ہے، جو چلی گئی ہے اس پہ تو اب میں کچھ کر نہیں سکتا۔ دیکھیں یہ کتنا ایک اہم سبق ہے زندگی کا ناظرین، کہ اگر آپ کا 1000 پاؤنڈ کا نقصان ہو گیا ہے تو آپ اس کو سر پہ بٹھا کے پھر رہے ہیں، اور ہر جگہ وہ جی مجھے نقصان ہو گیا، مجھے نقصان ہو گیا، مجھے نقصان ہو گیا، اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ پریشان ہو رہے ہیں، اور اس پریشانی کی وجہ سے جو آپ کو نقصان ہو رہا ہے، تو جو ہو گیا وہ ہو گیا، جو ہے اس کو سنبھالیں۔ جو ہم کیا کرتے ہیں، جو ہو گیا ہے، جو تھوڑا نقصان ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہم اپنا بڑا نقصان بھی کر بیٹھتے ہیں، اور جو ہمارے پاس ہوتا ہے ہم اس کی بھی قدر نہیں کرتے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ زندگی کے اندر جو تلخیاں ہیں، جو کچھ بھی ہے اس کو دفنا دیں، اس کو ختم کریں، اور جو کچھ بچ گیا ہے، جو کچھ ہے، ہمیں اس کو سنبھالنا چاہیے۔ جو رشتے بچ گئے ان رشتوں کو سنبھالیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان رشتوں کو بھی خراب کر دیں، وہ رشتے بھی ہم سے ختم ہو جائیں، چھوٹ جائیں۔ تو جو نعمت رہ گئی ہے اس نعمت کو، اس کو سنبھالیں۔ جب آپ نعمت کو سنبھالتے ہیں، چاہے وہ رشتے ہوں، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ آپ کی صحت ہو، چاہے دوست ہوں، جو بھی ہو، اگر آپ ان کو سنبھالیں گے نہیں تو ناظرین وہ پھر آپ ان کی قدر نہیں کریں گے، تو وہ آپ سے بے قدری کی وجہ سے اللہ اس نعمت کو چھین لے گا۔ تو لہذا ان نعمتوں کی قدر کریں جو اللہ نے آپ کو دی ہیں، اور جو نہیں ہے ٹھیک ہے، اس کے اوپر افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں آج ہم کیا کرتے ہیں، ہم عام طور پہ اور لوگوں کی زندگیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوسرے لوگوں کی زندگیوں کو موازنہ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ یہ نہیں دیکھتے، اپنے آپ کو دیکھیں کہ اللہ نے مجھے کہاں سے اٹھایا اور کہاں سے اٹھا کر کہاں پہنچا دیا۔ میں کبھی سوچتا ہوں کہ ایک بچہ جو مدرسے کا پڑھنے والا بچہ ہو، جو اسکول نہ گیا ہو، کالج نہ گیا ہو، یونیورسٹی نہ گیا ہو، جس نے چٹائیوں میں بیٹھ کے پڑھا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے زمین سے اٹھا کر آسمان پہ بٹھا دیا، دنیا کی ہر نعمت دے دی۔ اب میں موازنہ کرنا شروع کر دوں، کسی کے ساتھ موازنہ کرنا شروع کر دوں، تو بھائی میری زندگی میری ہے، اس کی زندگی اس کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ساتھ الگ معاملات رکھے ہوتے ہیں، ہر ایک کی زندگی کے ایشوز الگ ہوتے ہیں، مسائل الگ ہوتے ہیں، اس کا دائرہ کار الگ ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی اپنے آپ کو آپ موازنہ نہ کریں۔ جب آپ موازنہ کرنے پہ چلے جائیں گے نا ناظرین، تو آپ پھر خوش نہیں رہیں گے، اپنی زندگی سے خوش نہیں ہوں گے۔ پھر آپ کو آپ کے پاس جو نعمتیں ہوں گی آپ ان کی ناقدری کریں گے، ناشکری کریں گے، کیونکہ آپ تو اپنی گاڑی کو تو نہیں دیکھ رہے، آپ تو دوسروں کی بڑی بڑی گاڑیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ اپنے گھر کو تو نہیں دیکھ رہے، آپ تو لوگوں کے بڑے بڑے گھروں کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ اپنے کاروبار کو نہیں دیکھ رہے، آپ تو لوگوں کے بڑے بڑے کاروبار کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ کے پاس جو کاروبار ہے، آپ کے پاس جو زندگی ہے، جو نعمتیں ہیں، وہ تو پھر آپ کہیں گے ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جی، وہ ہے جو کچھ ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی ناشکری ہوتی ہے۔ تو ایک تو ہم اپنا موازنہ بھی نہ کریں، ہاں اچھائی میں کریں، جیسے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو حسد نہیں کرو مگر دو چیزوں میں کرو، کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو قرآن کا علم دیا اور وہ اس پر عمل بھی کرتا ہے، اس کو پڑھتا بھی ہے، کہ رجل لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ قرآنا یا رجل آتاہ اللہ علما اور فہو یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار، کہ وہ شخص جس کو اللہ نے علم دیا، قرآن دیا، اور وہ اس پر عمل کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، تو اس پہ آپ بالکل غبطہ کریں، رشک کریں گے، اللہ تو مجھے بھی ایسا بنا دے۔ اور رجل آتاہ اللہ مالا، اور وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، فَهُوَ يُنْفِقُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اور وہ صبح اور شام اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرتا ہے، غریبوں پہ، مسکینوں پہ، یتیموں پہ خرچ کرتا ہے، تو آپ بھی رشک کریں، یا اللہ مجھے بھی دے، میں بھی ایسے غریبوں پہ اور مسکینوں اور یتیموں پہ خرچ کروں۔ تو یہ تو ٹھیک ہے، اس میں موازنہ کرنا چاہیے، دینداری میں موازنہ کرنا چاہیے،
لیکن جو ہے وہ اور معاملات کے اندر موازنہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر آپ کیا ہوگا کہ پھر آپ کے پاس جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کی آپ ناشکری کریں گے، تو آپ ناقدری کریں گے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ بھئی زیادہ دنیا دار لوگوں کے پاس مت بیٹھو، وہ لوگ جو ہر وقت دنیا کی باتیں کرتے ہیں، کاروبار کی باتیں کرتے ہیں، پیسے کی باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کی بڑے بڑے، تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر جو ہے جو آپ کے پاس ہوتا ہے آپ اس کی ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں، علماء کے پاس بیٹھیں اور صلحاء کے پاس بیٹھیں، پڑھے لکھے دوست بنائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، تو آپ کو جو ہے وہ علم بھی ملے گا، آپ کو سمجھداری بھی ملے گی، اور ان کے پاس بیٹھنے سے آپ کے اندر شکر کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ تو لہذا ایک تو چیز یہ ہو گئی ناظرین کہ بھئی ایک انسان کو جو ہے اس بات پر جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ اپنا موازنہ نہ کرے، اپنے بچوں کا، اپنی فیملی کا موازنہ نہ کرے۔ کہتے ہیں نا کہ جب آدمی موازنے پہ اتر آتا ہے نا تو پھر وہ بہت ساری نعمتوں کو گوا دیتا ہے، کیونکہ وہ ان کی ناقدری کرنا شروع کر دیتا ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ناظرین آج ہم خوشیوں کو خوشی کے مواقع کو، خوشیوں کو بھی ہم جو ہے وہ سیلیبریٹ نہیں کرتے، اور خوشی کے موقعوں کے اندر بھی خوش نہیں ہوتے۔ دیکھیں جو تو آپ کی زندگی میں مسہیپ ہونا ہے، کوئی غم کا کوئی ایشو ہونا ہے، کوئی ایسا کوئی حادثہ ہونا ہے، وہ تو بتا کے تو نہیں آئے گا، وہ تو ایک دم ہی ہو جائے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی چیز بھی ہو جاتی ہے، تو اس کے اندر تو اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ بھئی آپ صبر کریں اور اس کو حل کریں، اس کا مقابلہ کریں ہمت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اور صبر و حوصلے کے ساتھ، اور اس ایشوز کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ تو وہ تو چلو ٹھیک ہے، لیکن یہاں تو اگر آپ کو کوئی خوشی مل گئی ہے اور خوشی کے مواقع ہیں تو ان میں بھی خوش ہوں، اور خوشی کے مواقع بھی کہ بہت بڑے بڑے نہیں کہ جی وہ جب بیٹے کی شادی ہوگی تو جب ہی میں خوش ہوں گا، اور جو ہے بھائی چھوٹے چھوٹے مواقع بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ بھئی ہمارے ہاں ابھی ایک بچے کی ولادت ہوئی، تو میں پوچھتا رہا بھائی بچے کی ولادت ہوئی ہے، کوئی حقیقہ نہیں کیا، کوئی حقیقہ کرنا تھا، حقیقہ کیوں نہیں کیا، اور کوئی کسی گھر والوں کو، بہن بھائیوں کو بلانا تھا، ان کو دعوت کرنی تھی، حقیقے کا گوشت کھلاتے، بابرکت گوشت ہے، خوشی کا موقع ہے، بھائی اللہ نے اولاد دی ہے، اللہ نے جو ہے وہ بیٹا دے دیا ہے، بیٹی ہو بیٹا ہو، چلو اولاد دی ہے تو یہ تو بڑا خوشی کا موقع ہے۔ آپ نے اس کو بالکل کیجول لے لیا ہے، آپ نے اس کو کوئی تو آپ مجھے بتائیں کہ اب آپ جو ہے اس موقع کے اوپر بھی اگر آپ خوش نہیں ہونا چاہتے تو پھر کون سا موقع ہوگا جو آپ کو خوشی دے گا؟ زندگی کے اندر تو یہی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ بھئی جو خوشی دیتی ہیں، اور اس خوشی کو آپ دوسروں کے ساتھ سیلیبریٹ کریں۔ اگر آپ کے بچے نے اچھے امتحان دیا ہے، اس کے اچھا رزلٹ آیا ہے، آپ کوئی دعوت کریں، اپنے بہن بھائیوں کو، دوست احباب کو بلائیں۔ اگر آپ کے جو ہے وہ اچھی گاڑی لے لی ہے، کوئی گھر لے لیا ہے، کوئی آپ کے بچے کو کوئی جاب مل گئی ہے، اچھی جاب لگ گئی ہے، کچھ بھی، چاہے وہ کوئی بھی موقع ہو، تو دیکھیں ان موقعوں کو یہ خوشی کے موقع ہوتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ ہمارے اندر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو خوشی کے موقعوں کو بھی سیڈ مومنٹ سے بدل دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے کہ جب خوشی کا موقع ہوتا ہے تو اس موقع پر وہ ایسی باتیں کرنا شروع کر دیں گے، افسردہ وہ، اور خاص طور پہ جی وہ کیا ہو گیا، رو رہے ہیں، کیا ہو گیا جی، وہ مجھے میرا دادا یاد آ رہا ہے۔ او بھائی، وہ دادا اپنی زندگی گزار کے چلا گیا، اس موقع پہ آپ رو دھو کے آپ نے سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا کہ جی دادا یاد آ رہا ہے۔ بچے کی، آپ کی بچے کا عقیقہ ہے اور آپ جو ہے وہ پتہ نہیں اپنی نانی کو یاد کر کے رو رہے ہیں، تو وہ رو رہے ہیں، وہ بچے سارے سب گھر والے ڈسٹرب ہو گئے، اب آپ کو تسلیاں دے رہے ہیں، نہیں 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 وہ بھی ہوتے ہیں، او جی وہ، تو یہ اکثر ہمارے یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ ہر موقع کو ایک سیڈ موقع بنانا چاہتے ہیں، ان کو کوئی موقع چاہیے جس میں وہ روئیں، اور کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان کو خوش نہیں رہنا، اور عید کا دن ہوگا تو وہ گھر میں لڑائی جھگڑا شروع کر دیں گے، کوئی خوشی کا موقع ہوگا اس کے اندر کوئی پرابلم کھڑی کر دیں گے، اور جب بھی کوئی تہوار ہو، کوئی بھی خاندانی کوئی غمی خوشی کا موقع ہو یا کوئی اور ایشو ہو تو اس کے اندر وہ کوئی نہ کوئی ضرور ایشو کھڑا کریں گے تاکہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو لوگ اپنی طرف توجہ حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ وہ غمگین رہنا چاہتے ہیں، افسردہ رہنا چاہتے ہیں۔ جب آپ ان سے پوچھیں تو وہ آپ کو اپنی بیماریاں گنوانا شروع کر دیں گے، اپنے مسائل گنوانا شروع کر دیں گے، اور اپنی بس ہماری تو زندگی جی، ایسا لگے گا آپ کو کہ یار یہ تو پتہ نہیں اس کی، یہ تو بس اللہ اس پہ رحم کرے، حالانکہ دیکھا جائے گا تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے معاملات ہیں۔ تو لہذا ناظرین، یہ نیا سال شروع ہو رہا ہے، اس نئے سال کے اندر کچھ اپنے ساتھ کچھ عزم بنائیں کہ بھئی ہم نے
کچھ جو ہے وہ ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے، کتنے آپ جو ہے وہ پلاننگ کریں گے نا، تو اکثر لوگ ہوگا 15 جنوری کے بعد وہ ساری پلاننگ ختم، 2 ہفتے کے اندر اندر پھر وہی روٹین، پھر وہ کم سے کم ہم یہ کام کر لیں کہ بھئی ہم اپنی جو ڈیوائس ہیں ان ڈیوائس کو جب بھی یوز کریں گے کسی مقصد کے لیے کریں گے، ورنہ ہم ڈیوائسز کو خاص طور پہ یہ جو آج کل جو بیماری ہے یہ سوشل میڈیا اور خاص طور پہ یہ فون، ہر بندہ دعوت میں ہی بیٹھا ہے تو فون ہے، اس کو اب یہی نہیں پتا کہ اخلاقی طور پہ وہ کسی کے آفس میں بیٹھا ہے اور بیٹھ کر جو ہے وہ اسکرول کر رہا ہے، اور جو ہے وہ کہیں بیٹھا ہے، لوگ کام کر رہے ہیں، وہ بیٹھا ہوا ہے اور زور زور سے سن رہا ہے، اب وہ اس کو کوئی آدمی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ دیکھیں کتنی بد تہذیبی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ایک ٹیبل پہ اور آپ اپنی دنیا کھول کے بیٹھ گئے ہیں جی، آپ اپنا فون کو استعمال کر رہے ہیں، آپ فون کو دور رکھیں۔ اور اس کو ہم بیٹھے تھے تو ہم نے میرے جتنے بھتیجے بھانجے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہا تھا، تو ایک میری جو بھتیجی ہے اس نے زبردست بات کی، اس نے کہا بھائی میں کیا کرتی ہوں، میں نے تو یہ کر دیا کہ میں فون جو ہے نا وہ اس کو چارج ہی نہیں کرتی، تو جب فون بند ہو جاتا ہے نا تو وہ بند ہی رہنا ہے، اس کو چارج نہیں کرتی، تو وہ بھلے 2 گھنٹے تک بند ہو جاتا ہے تاکہ میری جان چھوٹ جاتی ہے۔ تو دیکھیں اب ہر بندہ کیونکہ اس ایشو کو سمجھ رہا ہے کہ اس کے ساتھ یہ ایشو ہے، بچوں کے ساتھ چھوٹے بڑے سب کو یہ ایک طرح سے ایڈکشن ہے، تو اب اس کا حل ہر آدمی اپنے طور پہ سوچ رہا ہے، تو سب سے بہترین حل یہ ہے کہ بھئی اس کو دور رکھ دیں، جب گھر میں داخل ہوں تو اس کو کہیں اور رکھ دیں اور بیل جو ہے وہ آن کر دیں اور دور رکھ دیں، تاکہ شیطان وسوسہ ڈالے گا نا یار دیکھو پتہ نہیں کسی کی کال تو نہیں آئی ہوئی، وہ جب بجے گا تو بجے گا نا، نہیں بجا تو بند رہنے دیں، اس کو پڑا رہنے دیں، دور پڑا رہنے دیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، ہمیں ان چیزوں کو سیکھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور سب سے بڑا تو بھئی یہ ہے کہ میری زندگی بہتر ہو جائے اور میرے جو علم میں اضافہ ہو جائے۔ آج کا جو انسان ہے وہ کتاب سے دور ہوتا جا رہا ہے، وہ اللہ سے دور ہوتا جا رہا ہے، اسلام سے دور ہوتا جا رہا ہے، اور جو ہے وہ دین سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ تو دیکھیں جتنا ہم اللہ سے قریب ہوں گے، اللہ کے کتاب سے قریب ہوں گے، اللہ کے دین سے قریب ہوں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، بیسک چیزیں ہیں ناظرین۔ میں آپ کو بتاؤں ہم ایک جگہ بیٹھے تھے تو میں نے صرف یہ پوچھ لیا، سوال کیا، یہ نہیں کہ میرے گھر والے تھے، ہمارے ہی بچے تھے وہ، کہ یار درود شریف کا مطلب بتاؤ، یہ جو درود شریف ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا صرف ایک سمپل سا سوال ہے میرا، کہ سوال اس لیے اٹھایا ہے تاکہ آپ حضرات کو علم ہو۔ اب یہ نہیں پتا ہمیں کہ درود شریف کا مطلب کیا ہے، یہ درود لفظ جو ہے وہ کون سی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب کیا ہے، اور سب درود شریف پڑھ کے سنا رہے ہیں لیکن درود شریف کا مطلب نہیں پتا۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں لیکن ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں ہے کیونکہ ہم اس طرف سوچ ہی نہیں رہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے جی، جو میں نے ارادے کیے عزم کیے، اللہ مجھے بھی اس میں استقامت عطا فرمائے، اور جو آپ نے اگر کیے ہیں تو اللہ استقامت دے، اگر نہیں کیے تو آج کر لیں، ابھی کر لیں، پروگرام سن رہے ہیں وہ لوگ کر لیں۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے عمل کرنے کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔